يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ حالت جنابت میں جنبی شخص کو کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے 174 نمبر اور 131 نمبر، کہ لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن، کہ جنبی شخص اور حائضہ عورت قرآن مجید کا کچھ بھی حصہ نہیں پڑھ سکتے، نہ تھوڑا نہ بہت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کو چھو کر نہیں پڑھا جا سکتا، کتابی صورت میں پکڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن ذکر و اذکار، تسبیحات، تکبیرات وغیرہ یا قرآن مجید کی کوئی اگر آیات وغیرہ زبانی یاد ہو تو وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی کوئی ایسا شرعی کام جو بغیر وضو کے نہیں کیا جا سکتا، حالت جنابت میں اس کا کرنا حرام ہے، جیسا کہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھنا حرام ہے، خواہ وہ نفل نماز ہو یا فرض۔ ایسے ہی جس گھر میں جنبی شخص ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داود کتاب اللباس باب فی الصور کے اندر یہ روایت موجود ہے 4152 نمبر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویر یا کتا یا جنبی شخص ہو۔ جنبی شخص کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا اور چھونا حرام ہے۔ جنبی شخص کے لیے ایسی انگوٹھی اور لاکٹ یا ہار جس پر قرآنی آیات یا کوئی مقدس قابل احترام تحاریر لکھی ہوں، حروف مقطعات لکھے ہوں، ان کو پہننا اور پھر ایسی حالت میں غسل خانے کے اندر جانا یا واش روم کے اندر جانا وہ بھی درست نہیں ہے۔ جنبی شخص کا مسجد کے اندر داخل ہونا بھی حرام ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی سنن نبی داود کے اندر 232 نمبر روایت ہے کتاب الطہارہ، کہ تم مسجد کی طرف سے گھروں کے دروازے بند کر دو، کیونکہ میں حائضہ عورت اور جنبی کے مسجد میں داخل ہونے کو حلال نہیں سمجھتا۔ ایسے ہی حائضہ عورت قرآن مجید کو چھو کر نہیں پڑھ سکتی، زبانی پڑھ سکتی ہے، ذکر و اذکار کر سکتی ہے۔ حائضہ عورت یا جنبی عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ نہیں کرے گی، جب اس کے مخصوص ایام ختم ہو جائے تو اس کے بعد وہ روزوں کی قضا دے گی، نماز کی قضا نہیں دے گی۔ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، باقی اگر حج عمرے کے لیے گئی ہے تو اس کو مخصوص ایام شروع ہو گئے ہیں تو وہ طواف نہیں کرے گی، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی امور ہیں وہ کر سکتی ہے۔ مسجد کے اندر داخلہ ممنوع ہے۔ تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔